We are streaming in about 30 seconds. Sorry, and then I'll let you know about start. Let's start, Yes, sir. about 15 seconds. Hold on. All right, all right. Go for it, sir. Start करें, sir. Yes, sir. Hello, everyone, and assalamu alaikum to all. I hope you will be doing a great. I hope you will be having a great day and having a great afternoon. So, this is me, Mohammad Bakas Miraj, hosting this event. I welcome you all to this session of Giving Back to Pharmacy in Pakistan, and I am hopeful that you will be having a quite knowledgeable experience at the end of this session. So, let me introduce you what is Giving Back to Pharmacy in Pakistan. We are an organization of volunteer pharmacists from around the globe working to share knowledge and best practices to improve to improve pharmacy practice in Pakistan. Our vision is empowered pharmacists for better healthcare. We invite you to join our efforts by volunteering for Giving Back to Pharmacy in Pakistan. So for more information, please visit us on our LinkedIn, Facebook, or YouTube page under the name of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. So let me introduce you with our first speaker, Mr. Mohammad Umar Farooq. Mr. Umar Farooq is a healthcare quality professional with more than a decade of experience in healthcare quality and patient safety in Pakistan. He is currently serving as Head of Quality and Patient Safety (JCIA) lead at Rahman Medical Institute, Peshawar. He is a Diplomat American Board of Quality Assurance and Utilization Review Physician member, American College of Healthcare Executives. He will be discussing the concept around ensuring quality when designing the workflows in hospital settings. So over to you, Sir Umar Farooq. Let me share the screen so that you can start your presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for inviting me for this forum, and it's my honor to speak about patient safety KPIs in this forum. I must congratulate the people, the supporting people, organizing this such kind of the events, and चूंकि मेरा बैकग्राउंड नर्सिंग से है, तो जब से मैं ये अब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी इस तरह की इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ करें, क्योंकि कल कल हमने एक बहुत बड़ा पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस करवाई थी पेशावर में, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात एक स्पीकर ने की। उन्होंने कहा कि जो कॉज है वो हम सबसे बड़ी है, मतलब हम चाहे रहें या ना रहें,
ہم کہاں ہوں, لیکن جو کاز ہے وہ بہت ہم سے بھی بڑی ہے. تو اس اپنی پریزنٹیشن کا میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہ اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں, اور آئی ایم والنٹیئر ٹو دس انٹائر آرگنائزیشن اینڈ دا کاز ایز ویل. سو اسٹارٹنگ دا پریزنٹیشن, اس پریزنٹیشن کے دو پارٹ ہوں گے. نمبر 1 جو ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ایویلویٹ کیئر. ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو لوگ بناتے ہیں اس کے اندر کرنٹلی اگر دیکھیں آن گراؤنڈ, میں نے اس سے پہلے ایک ہاسپٹل میں کام کیا, جوائنٹ کمیشن ایگریڈیشن بھی ان کی ہوئی پاکستان میں, اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ کنسلٹنسی دی. تو کچھ ٹپیکل چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہے جاننا کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے لیے. تو وہ اس سے پہلے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے, اور دا ریزن وائی وی نیڈ ٹو ایویلویٹ کوالٹی اینڈ پیشنٹ کیئر. تو اگر ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے تو ہم اس میں ایویلویشن آف کوالٹی ہے. اس سے نیکسٹ اگر ہم جائیں گے اسٹیٹسٹک کے اوپر, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا بھی آپ اسٹڈی کریں لٹریچر کو, تو آپ کو کوئی کنکریٹ اسٹڈیز ایسی نہیں ملیں گی جس سے آپ کو پالیسی میکرز کو ایک گائیڈنس ملے کہ ہم کیا چینج لائیں. مطلب مین کے ایک نیوز پیپر میں جو پبلیکیشنز ہوئی تھی, وہ کسی نے رائٹ اپ لکھا تھا کراچی سے کہ دیر آر 0.5 ملین پیپل ڈائنگ ایوری ایئر ان پاکستان ڈیو ٹو میڈیکیشن ایرر اور پرسکرپشن ایرر. سو مین اگین دیٹ واز ناٹ دیٹ, وہ بہت کوئی براڈ لیول کی اسٹڈی نہیں تھی, لیکن اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے. اب اگر دیکھیں ہم ساری جو جتنی بھی ریفرنس دیں گے وہ ساری باہر کی اسٹیٹسٹکس دیں گے, اور لیکن اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اتنی زیادہ پیشنٹ سیفٹی کنسرن ہے اور اتنا زیادہ مورٹیلٹیز ہو رہی, ناٹ موربیڈیٹیز, مین دس از مورٹیلٹی, اسٹریٹ فارورڈ ڈیتھس ہو رہی ہیں پیشنٹ سیفٹی کی وجہ سے, اور ری ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. نیو انگلینڈ جرنل میں جو اسٹڈیز کچھ عرصے پہلے پبلش ہوئی, وہاں پہ 52% ری ایڈمیشنز کی ریزن انہوں نے کہا کہ میڈیکیشن کے ساتھ نان کمپلائنس, پور ڈسچارج پلاننگ, اور وہ نان کمپلائنس تھی یا صحیح طریقے سے پیشنٹ نے لی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے 52% ری ایڈمیشن ہو گیا. اب ہم یہ سوچیں کہ اتنی زیادہ اگر ری ایڈمیشنز ہوں گے تو کتنا کاسٹ کا برڈن آئے گا, ایگونی, پین اور سفرنگ, اور باقی کا کتنا اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. سو اس کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن کی جائے تو وہ کم ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو پریونٹیبل ایڈورس ایونٹس جو ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, یہ سب سے لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. وہ ایک بڑی اسٹڈی ہوئی تھی جس کا جو ہے کرکس میں نے اس سلائڈ پہ تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے, جو ٹو ار از ہیومن بلڈنگ اے سیفر ہیلتھ سسٹم 1999 میں ہوئی, پھر 2001 اور 2002 میں اس کی چیزیں آئیں. اب اس کی 2016 میں بھی کچھ اسی اسٹڈی کا فالو اپ کیا گیا. تو اسٹل اٹ از الارمنگ, مین سسٹم کو ہم نے اگر فوکس نہیں کیا تو اگر یہ دیکھیں 44,000 to 98,000 امیرکن ڈائی ان ہاسپٹل ایچ ایئر, اور اس کو ایک بڑی آسان اگزامپل سے سمجھایا گیا تھا کہ دیکھیں اگر ایک ایروپلین میں آپ جاتے ہیں اور اس میں 1,000 لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہ اس میں ایک ہفتے میں کریش کرتا ہے. پھر اگر 4 ہفتوں میں اسی طرح ہوگا تو 4 ہفتوں میں کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوں گی, یعنی کہ ایک ہفتے میں 1,000 لوگوں کی ہو رہی ہے, تو 4 ہفتوں میں کتنی ہوگی, تو آف کورس 4,000 ہوں گی. اور اسی کو ملٹیپلائی کریں 12 سے, یعنی 12 منتھ سے کریں تو کتنی ہوگی, یہ 12 into 4, تو یہ آئے گا 48,000. تو 48,000 پیپل آر ڈائنگ ان ایویشن انڈسٹری. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اس ایئرپلین میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو یہ ٹکٹ دے دیتے ہیں, آپ اس میں سے ہو آئے, فری ٹکٹ ہے, لیکن ہم نہیں جائیں گے, کیوں کہ سیفٹی کنسرن ہے. لیکن ہیلتھ کیئر کو لوگوں نے سیف سمجھا ہوا ہے, تو حالانکہ وہ اس سے زیادہ رسکی انڈسٹری ہے. دس از دا فرسٹ انڈسٹری ویئر پیپل مینج دا پیپل. تو جب بھی ہیومن ہینڈل کریں گے ہیومن کو, تو وہاں پہ ایرر کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو اگر ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں کہ پرپزز آف کوالٹی ایویلویشن کیا ہے. نمبر 1 کہ ہم کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کوالٹی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں نا, کوالٹی اگر 10 لوگ ہیں تو 10 سے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آئیں گی, اور یہ بالکل ٹرو ہے. اور 10 لوگوں کی مائنڈ میں جو 10 ڈیفینیشنز ہیں وہ اپنی طرف سے تو وہ ٹرو بتا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ویریشن ریڈیوس کرنی ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ چینج آ جائے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ پہ آ جائیں, تو اسے کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ایک اوپینین دے رہے ہوں اور وہ سائنٹیفک اس کی بیکنگ بھی ہو, وہ ساؤنڈ بھی ہو, سیف بھی ہو, اور پھر اس کو جب کنسولیڈیٹ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ بن جانا.
تو جب یہ اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے پھر اس کو فالو کرنے کے لیے جب اس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس سے کوالٹی امپروو ہوتی ہے, ویریشن ریڈیوس ہوتی ہے, کاسٹ کی ریڈکشن آ جاتی ہے, ایفیشینسی انکریز ہو جاتی ہے. جو پروسیسز آپ نے انفلیٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کی الائنمنٹ نہیں ہے, تو وہ جب اسکویز کر کے اس کو ایک پوائنٹ پہ لے آتے ہیں تو اس سے ایفیشینسی انکریز ہوتی ہے, کوالٹی آئے گی, کاسٹ ریڈیوس ہوگی, پبلک کو کانفیڈنس آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینجمنٹ کی تمام سروسز بھی امپروو ہوں گی. اور اس سے فیوچر میں یہ ہوگا کہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ انکریز ہو سکتی ہے, اور ایک ڈیٹا بیس بن جائے گا ہیلتھ کیئر کوالٹی انفارمیشن کا. اگر ہم پاکستان میں خاص کر کے بات کریں, ہم کسی کے ساتھ کیسے بینچ مارک کرتے ہیں, مطلب کل جو ایک جگہ بڑے فورم میں ڈسکشن ہوئی پاکستان میں, کوئی 20 کے قریب سی ای اوز آئے, رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ایک بہت بڑا فورم ہوا, منسٹر بھی آئے اس میں, گورنر لیول کے لوگ آئے, لیکن وہاں پہ یہی ڈسکشن ہوئی کہ ہم کس سے کمپیئر کریں. ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم بینچ مارکنگ کریں. سو اگر دیکھا جائے تو پہلے تو یہ ہے کہ اسٹڈیز ہوں, بیس لائن نکالی جائے چیزوں کی کہ اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کمپیئر کر کے آگے لے کے جا رہے ہوں. تو کرنٹلی تو ہم یو ایس کے سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ کنسولیڈیٹڈ طریقے سے اپنا بیس لائن نہیں ہے. اور آف کورس یہ کہ جب آپ کوالٹی کو ایویلویٹ کریں گے تو اس سے ریکوگنیشنز آئے گی کہ جی جس طرح یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے اس وقت گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کے پی میں, تو یہ بہت بڑا ایک ہیلتھ کیئر ڈائنامکس میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے. کہ اگر تو جو لوگ کوالٹی دیں گے ان کو کیٹیگری اے میں یعنی کہ زیادہ انسینٹیو دیں گے, اور کیٹیگری بی سی اور اس طرح بنائی ہیں, تو اگر اس کو صحیح طریقے سے ایویلویٹ کیا جائے گا تو اس سے بڑی امپرومنٹ آئے گی. وہیں ریکوگنیشن ان لوگوں کی ہوگی جو اچھی کیئر دیں گے, جس کے پاس HMIS لگا ہوگا, جس کی پاس فارمیسی کی اسٹوریج کی بہت سارے اکوپمنٹس ہیں, چیزیں ہیں, پروسیسز ہیں, وہ ایڈوانس لیول پہ اگر سب چیزیں موجود ہیں تو پھر ان کو ریکگنیشن دی جائے گی. تو اس کا سٹارٹ یہیں سے ہوگا کہ ہم کوالٹی کی ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں. تو اگر ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے تو اس میں جب بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو یا تو آپ انٹرنل بینچ مارکنگ کرتے ہیں یا ایکسٹرنل کرتے ہیں. تو ہم نیشنل لیول پہ جو جتنا میں نے سرچ کیا ہے, آف کورس اس میں انڈیویجول بریلینسز ہیں لوگوں کی, اور چھوٹی جس طرح یہ آرگنائزیشن ہے گیونگ بیک ٹو فارمیسی ان پاکستان, اس طرح بہت سارے لوگوں نے کام کیا, لیکن کوئی کنسولیڈیٹڈ اس طرح کا نمبر جو ہے میرے علم میں تو ابھی تک نہیں ہے کہ ڈریپ کے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہے جس سے ہم کوالٹی ایویلویشن کر سکیں. ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, 4 قسم کے ہیلتھ کیئر کمیشن پاکستان میں بنے ہوئے. پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل ہے جو کہ حلال فوڈ اور اس طرح کی چیزوں لیب پہ بڑا فوکس کر رہا ہے, لیکن ہم ایک پوائنٹ پہ سارے نہیں ہیں, تو اس میں امپرومنٹ کی چانس بہت کم ہو جاتے ہیں, یا جب تک ہم سب ایک فورم پہ ایک لینس سے نہیں دیکھیں گے تو امپرومنٹ کی چانس کم ہو جائے. دوسرا ایک انٹرنیشنل بینچ مارک, اب اس میں مختلف قسم کے سٹینڈرڈز ہیں. ہم انٹرنیشنل بینچ مارک میں کس کو کرتے ہیں, یہاں پہ یہ اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں کہ ہیلتھ کیئر کمیشنز نے جتنے بھی سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیے ہیں, خاص کر کے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے, تو انہوں نے بھی تمام جوائنٹ کمیشن کے سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اس کو کسٹمائز کیا ہے. اور کل ہماری ہیلتھ کیئر کمیشن کے CEO سے جو میٹنگ ہوئی وہاں پہ, تو اس میں بھی وہی تھا کہ ہیلتھ کیئر یہ جوائنٹ کمیشن کے سٹینڈرڈز کو کنسولیڈیٹڈ طریقے سے کے پی میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے. تو اس سے جو ہے ہم بینچ مارکنگ کے لیے پھر ہم 4 پرومس کی کر سکتے ہیں, اور بیسٹ پریکٹسز جو ہے وہ اگین اس میں بھی سٹینڈرڈز ملٹیپل سٹینڈرڈز گائیڈ لائنز ہوں گی تو وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. اور کوالٹی مانیٹرنگ ڈیٹا جو ہے اب شاید گورنمنٹ کی کچھ جگہوں پہ اس سٹیج پہ تو ہے ڈیولپ, لیکن ڈرافٹ فارم میں تو چیزیں بن گئی ہیں, لیکن فائنل سٹیجز پہ ابھی اناؤنس ہونی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ تو 3 سلائڈز جو میں نے رکھی تھیں, یہ تو بڑی ضروری تھی کہ جی ہم آپ کو سٹارٹ کریں کہ جی KPIs کے اوپر جانے سے پہلے وی نیڈ ٹو ہیو سم بیک گراؤنڈ آف وائی وی آر ڈوئنگ دس. تو نیکسٹ اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہم سب کے آتا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, فرام ویئر ٹو وی اسٹارٹ. کیا مطلب جہاں پہ بھی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تو the why is very important. The people should know that why we are doing certain tasks. تو اگر اس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تو اس نیکسٹ سلائڈ پہ میں نے اس کو 3 اس میں سپلٹ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسٹریٹجک ڈائریکشن پتہ ہونی چاہیے. اسٹریٹجک ڈائریکشن کے لیے اگر بہت آسان الفاظ میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو اسٹریٹجک پلاننگ یا اسٹریٹجک ورڈ جب بھی آتا ہے تو تھوڑا سا دور کو سوچا جاتا ہے کہ 5 سال 7 سال 3 سال 10 سال اس سے آگے کی بات ہوتی ہے.
تو اگر ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک کے جو ورڈ ہے یا پلان ہے، اس میں ہمیں 3 سوال لازمی مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ وی آر ڈوئنگ، واٹ وی کین ڈو اینڈ واٹ وی شوڈ ڈو. تو اس میں SWOT انالیسز اور پیسٹل انالیسز آیا تھا، ہم اس میں لے کے میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن یوزلی سیٹ اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو مشن، ویژن اور کور ویلیوز. اگر ہم مشن دیکھیں تو مشن کیا ہوتا ہے، جس طرح انسان کی لائف کا ایک مشن ہوتا ہے، اس طرح اداروں کا ایک مشن ہوتا ہے، ملکوں کا مشن ہوتا ہے. تو جو ادارہ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کا مشن جاننا ضروری ہے کہ وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے. کیونکہ آپ نے نیچے جو لاسٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینول اور ٹیکٹیکل جو پلان ہوں گے وہ سارے ڈرائیو کر رہے ہوں گے مشن سے، ویژن سے، کور ویلیو سے. اگر وہ کلیش کر رہا ہوگا مشن سے، ویژن سے، کور ویلیو سے، تو دیٹ وڈ مطلب وہ الائنمنٹ خراب ہو جائے گی. پھر آپ کی KPI کو سپورٹ نہیں ملے گی، ریسورسز نہیں ملیں گے. تو مشن کیا ہوتا ہے کہ ریزن فار ایگزسٹنس، وائی وی ایگزسٹ ان دا فرسٹ پلیس. ہماری آرگنائزیشن یعنی جس آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کے بننے کا مقصد کیا تھا. تو نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم مشن سے آگے جاتے ہیں ویژن کے اوپر. ویژن یہ ہے، جس طرح ہم ویسے میں کسی نے مجھے آئنسٹائن کی ایک شاید بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ 5ویں یا 6ٹھی کلاس کے بچے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو خود نہیں پتا. تو اگر آپ ویژن کی ٹیسٹنگ کرنا چاہیں تو ویژن آپ کیسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دور ایک چیز رکھ کے دکھاتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ویژن از ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو. آپ کا ادارہ جہاں پہ آپ ابھی ہیں وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اور ویژن کے لیے بڑے ڈفرینٹ مطلب ایکرونمز بنے ہوئے ہیں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں کہ یہ بڑا انسپریشنل ہونا چاہیے، اور یہ اتنا جلدی اچیویبل نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ کو آگے سے آگے ہی لے کے جاتا جا رہا ہو. تو ویژن کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا. اگر ہم آگے چلیں اس سے اگلی سلائڈ پہ تو کور ویلیوز ہے. کور ویلیوز کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کور ویلیوز وہ ویلیوز ہیں، لیٹ سپوز آپ پوائنٹ 1 سے پوائنٹ B پہ جانا چاہتے ہیں یا C یا D پہ جانا چاہتے ہیں. تو راستے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ ان کو بیہیو کرتے ہوئے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارے کور ویلیو ہے ٹیم ورک. تو میں نے کہا کہ میں نے پہنچنا تو ایک اس لیول تک ہے. لیٹ سپوز میں کہوں کہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آج جو ہے وہ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس میں 3000 امپلائی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 25,000 امپلائی ہوں گے اور یہ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل ہوگا. تو کیا میں کیا اسٹیپس لوں گا یا کن بیہیونگ پرنسپلز، یعنی کہ میں راستے میں کن چیزوں کا خیال کروں گا، اور انٹیگریٹی کا خیال کروں گا، ہانسٹ رہیں گے اس ادارے کے سارے رولز، کمپیشن ہوگا، ڈگنیٹی ہوگی. یہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے، کور ویلیوز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ویژن تک پہنچیں گے. تو یہ کور ویلیوز جو ہیں اسٹریٹجک ڈائریکشن ادارے کی سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کو کور ویلیوز ہیں مین کہ یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے وہ اسٹیبل رہتا ہے اور آگے چلتا رہتا ہے. اور اگر جن اداروں کے مشن، ویژن اور کور ویلیوز میں ویریشن بہت سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ادارے اسٹیٹک، وہ مین کہ ان کے امپلائیز میں اگر آپ دیکھیں ڈسسیٹسفیکشن، ان کی پالیسیز کے اندر فلاز جلدی آتے ہیں، ایگزیکیوشنز میں ایشوز آتے ہیں. تو یہ تو بالکل فاؤنڈیشن ہے اسٹریٹجک ڈائریکشن. ہم آگے چلیں تو اسٹریٹجک پلان کے اوپر ہے. اسٹریٹجک پلان کے اوپر اگر ہم نیکسٹ سلائڈ سے دیکھیں تو اسٹریٹجک پلان اس میں ایک چیز آتی ہے کہ گولز براڈ ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز نیرو ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر اور آسان طریقے سے سمجھ جائیں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو ہم سمجھیں میچ جیتنا جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے، اور جو ہے اس کو کس طرح جیتنا ہے، ہم پہلے بیٹنگ کریں، بالنگ کریں، یہ کریں. تو دس از اے ویری ایزی ایگزامپل ویئر وی کین سی گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے اس کے اندر یہ ڈفرینس ہے. اسٹریٹجک انیشیٹو جب آپ یہ چیزیں سارے ہم سیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کس انیشیٹو کے اوپر لے کے جائیں. تو اس انیشیٹیوز میں ہم پرائورٹائز کرتے ہیں. اس میں پرائورٹائزیشن میٹرکس ہے، میں نے ایک سلائڈ میں ایک جگہ پہ ایگزامپل کے طور پہ ڈالا ہوا ہے. دو کہ اس کو میں لے کے نہیں جاؤں گا. جو نیکسٹ پریزنٹر ہے عرفان صاحب، ہی وڈ بی ایکسپلیننگ یو دیٹ پرائورٹائزیشن میٹرکس اور KPIs کی جو سلائڈز ہیں. لیکن یہ کہ اسٹریٹجک انیشیٹیوز کے جب آپ کے پاس 100 پریورٹیز آ جائیں تو پھر تو آپ ایک بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ ان پریورٹیز کو ایک سائنٹیفک طریقے سے پرائورٹائزیشن میٹرکس میں ڈال کے کچھ نمبر دے دیتے ہیں، اور اس نمبر سے وہ آٹومیٹیکلی پریورٹی اور ٹاپ پہ آ جاتی ہے. اور وہ جب ٹاپ پہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ ہوگی اسٹریٹجک پلان. پہلے ہم نے اسٹریٹجک ڈائریکشن کی بات کی، پھر ہم نے اسٹریٹجک پلان کی بات کی. اب میں آپ کے اس پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں جس کے بعد ہم KPI کی ڈسکشن سٹارٹ کر دیں گے، جو ہے اینول ٹیکٹیکل پلان. نیکسٹ سلائڈ کی جو ہم نے یہ اینول
ٹیکٹیکل پلان میں کہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ایکشنیبل چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. تو سب سے پہلے ایک یہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ میں نے یہ آپریشنل پلان ہے, اس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے کوالٹی. تو کوالٹی پلان جو ہوتا ہے, کوالٹی ڈپارٹمنٹ کا مین مقصد اسپتال میں یہی ہوتا ہے یا آرگنائزیشن میں, کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کر کے ایک ایکشنیبل پلان بنا لیتے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہے یہ کوالٹی انڈیکیٹر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں آپریشنل انڈیکیٹر اور کچھ ہوتے ہیں فائنینشیل انڈیکیٹر, اور اس سے ہٹ کے بھی لوگ مختلف قسم کے انڈیکیٹر بناتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہوتے ہیں کوالٹی انڈیکیٹر ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں آپریشنل انڈیکیٹر اور کچھ ہوتے ہیں فائنینشیل انڈیکیٹر. یوزلی یہ 3 قسم کے ان سے مرج کر کے ایک ہی پلان بنا لیا جاتا ہے. کوالٹی کے پلان میں یہ انسٹیٹیوٹ کی مرضی ہے کہ وہ, آرگنائزیشن کی مرضی ہے کہ وہ کوالٹی کے پلان میں ساروں کو مرج کر لے یا اس سے ہٹ کے آپریشنل پلان علیحدہ علیحدہ بھی بنا لے. لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی کی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تمام کے تمام کوالٹی پلان میں ہو, اور آپریشنل پلانس کے اپنے اپنے آپریشنل پلانس میں ہو, اور فائنینشیل کے اپنے فائنینشیل پلان میں ہو, اور یہ سارے کنسولیڈیٹ ہو کے جس کو کہتے ہیں بیلنس اسکور کارڈ یا ڈیش بورڈز یا اس کے اوپر ایک جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں, جو کوئی سی ای او یا مینجمنٹ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جب آپ آپریشنل پلان بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹل ایکشن پلان اس کے بنتے ہیں, اور بجٹ الاٹ ہوتا ہے کہ اس پلان کو اتنا بجٹ دینا ہے اور اس کو اس طرح ریویو کرنا ہے. اور پھر اینول ریویو پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ جوائنٹ کمیشن کی ایک اسٹینڈرڈ کو دیکھیں تو سرویئر آ کے دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن آپ نے میڈیکیشن مینجمنٹ یوز جو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ کیا آپ نے ایک سال میں MMU کا پورے جتنے بھی اسٹینڈرڈز ہیں, میئریبل ایلیمنٹس ہیں, اس کو ریویو کیا اور اس کے اوپر کیا ایکشن لیے. تو دس از اے ریکوائرمنٹ فار جوائنٹ کمیشن ایز ویل. نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم یوز کیوں کرتے ہیں, فیمس کوٹیشن ہے کہ if you cannot measure it, if you cannot measure you cannot manage, and if you cannot manage you cannot improve. ڈیمنگ نے شاید بہت پرانی ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ وی ٹرسٹ ان گاڈ, ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور غائب پہ ویسے ہی مان لیتے ہیں, لیکن ریسٹ برنگ دا ڈیٹا. اور باقی کسی نے ہم سے بات منوانی ہے تو وہ ڈیٹا کے ذریعے سے منوائے, اور ڈیٹا کے لیے آپ کو میئر کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے ہیں. تو نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو وائی یوز کوالٹی انڈیکیٹرس, ہم کیوں انڈیکیٹر, اس بہت سمپل بات ہے. میں اگر لیٹ سپوز آپ نے پشاور جس سے اسلام آباد آنا ہو, یا لاہور سے اسلام آباد آنا ہو, اسلام آباد سے لاہور جانا ہو, تو کچھ چیزیں آپ کو آپ کی گاڑی میں چیزیں بتا رہی ہوتی کہ آپ صحیح جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں. تو انڈیکیٹر از بیسیکلی انڈیکیشن آف something is happening, and that is telling you something, giving you some signals کہ کیا کریں اور کیا ایکشن لیں اس کے اوپر. تو میرے خیال میں یہاں تک تو میں نے اس کو جو اوپر سے آپ کو میں دوبارہ تھوڑا سا ریفریز کر دوں یا سمرائز کر دوں کہ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ جی ہم نے کہا کہ ایویلیویشن آف کوالٹی کیوں ضروری ہے, اور ہمیں اسٹریٹجک پلان سے شروع کرنا چاہیے, اسٹریٹجک ڈائریکشن سے, پھر پلاننگ میں, پھر اینول پلانز, اور اس میں مشن ویژن اور کور ویلیوز کو دیکھنا چاہیے. اور اگین یہ کہ انڈیکیٹر جو ہیں ہم کیوں سلیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں انڈیکیشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انڈیکیٹر سلیکٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں جو اس کے نیچے انڈر لائنگ پروسیس ہے وہ ہمیں اس کی ٹرو ریپرزینٹیٹیو. آپ خود سوچیں, اگر لیٹ سپوز آپ کے یہ انڈیکیٹر خراب ہو جائے, فیول کا انڈیکیٹر, آپ ایک لمبے جرنی پہ جا رہے ہو اور انڈیکیٹر کچھ بتا رہا ہو اور آپ اس انڈیکیٹر سے مس گائیڈ ہو رہے ہو, تو کتنا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. ہاں, آپ کی جرنی خراب ہو سکتی ہے, اور جو ہے جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی طرح اسپیڈ انڈیکیٹر اگر آپ کو غلط بتا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے یا آپ لیٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ تیز, ایکچولی گاڑی جو ہے وہ سلو چل رہی ہے لیکن تیز بتا رہا ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا, آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو انڈیکیٹر جو ہے دیٹ از مین ہیلپنگ اس. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیٹا کو اسکیو کرا دیتے ہیں, یا ڈیٹا کے سورسز کو نیچے چینج کر دیتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈالوجی میں چینج لاتے ہیں, جس سے جو ایکچوئل پروسیس ہے وہ بڑا بری طرح افیکٹ ہوتا ہے, اور امپروومنٹ پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اگر نیکسٹ سلائڈ پہ ذرا کوئکلی لے کے جائیں تاکہ میں اپنے ٹائم کے دوران جو ہے اپنی پریزنٹیشن کو نیکسٹ پریزنٹر کو ہینڈ اوور کر دوں. تو کوالٹی انڈیکیٹرز are key measures that help you to gauge whether your practice is heading in a right direction or not. So quality indicators کی جو definitions ہیں, اگر نیکسٹ سلائڈ پہ آپ جائیں تو میں زیادہ اس پہ مزید آپ کو اس میں نہیں کروں گا. جہاں پہ جو سیلف ڈسکرپٹیو چیزیں ہیں جو آپ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں وہ میں سمجھوں گا کہ یہ سلائڈ
آپ کے ساتھ ویسے بھی شیئر ہو جائیں گی, تو وہ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو یوزلی ایک مسٹیک جو ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ اس کی سیکنڈ لائن دیکھیں, یا ویل ڈیزائن انڈیکیٹر شوڈ اسکرین فلیگ اور ڈرا اٹینشن ٹو a specific clinical issue, and they are used to assess, compare and determine the potential to improve care. تو انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کو, جس طرح آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, جس طرح ریڈیشن کے ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا ایک ایسا خطرناک سا انہوں نے نشان بنایا ہوتا ہے, یا کہیں پہ فرش پہ آئلی چیزیں گری ہوئی ہیں, کوروسیو مٹیریل ہے, تو وہ وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا فلیگ کیا ہوتا ہے, تو دیکھنے والے کو فوراً فلیگ کر جائے. تو انڈیکیٹر کی جو انڈیکیشن ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھنے ساتھ ہی بتا رہا ہو کہ اس پہ کیا کرنا ہے. اب اگر تھوڑا سا کوئکلی اگلے سلائڈ پہ لے جائیں ہم, کوالٹی پروگرام کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز اس میں کیا کیا ہوتی ہیں, ذرا اس میں نیکسٹ کر لیں پلیز سلائڈ. دیکھیں ڈائریکشن جو ہے وہ ہاسپٹل گورننس دیتی ہے, بیک کریں پلیز. جو ڈائریکشن ہے وہ ہاسپٹل گورننس دیتی ہے, امپلیمنٹیشن ہاسپٹل کی لیڈرشپ کرتی ہے, اور کوآرڈینیشن کوالٹی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اور پریورٹیز فار امپروومنٹ سیٹ کی جاتی ہیں. پھر میئر سلیکشن اکراس دا ہاسپٹل, ٹریننگ آف اسٹاف کنسسٹنٹ ود رولس اینڈ ریگولر کمیونیکیشن آف دا کوالٹی ایشوز. اب یہ جو چیزیں, یہ تو ایک پروسیس میں ہو گیا, اس کو میں نے آگے اس کے اندر بھی ڈرا کیا ہے. براڈ پریورٹیز یوزلی جو 2021 کی جو یا 20th سینچری کی جو IUM جو تھا, انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن, جس کو ابھی نیشنل اکیڈمی آف میڈیسن کہتے ہیں, اب نیا اس کا نام چینج ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیپ کے نام سے اس کو کریں. اسٹیپ جو ہے سیفٹی, ٹائملینس, ایفیشنسی, افیکٹونیس اور پیشنٹ سینٹرڈنس, اس میں ایکوٹی آتا ہے. ایکوٹی اس میں نہیں ڈالا, اٹس اے ریئلی چیلنجنگ تھنگ, اور دنیا اس سے بڑی مشکل سے کوشش کری کہ ایکوٹی کے ساتھ ہم ہینڈل کریں. ایکوٹی از اے پارٹ آف دیز پریورٹیز. تو مطلب یہ پریورٹیز آپ کو بتا رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیڈرشپ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, تو انہیں کہیں یہ 6 چیزیں کریں تو آپ کی کوالٹی امپروو ہونی چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو سیفٹی کے اندر کیا آتا ہے, 3 قسم کی مطلب پیشنٹ سیفٹی ہے, اسٹاف سیفٹی ہے, انوائرمنٹل سیفٹی ہے. اب پیشنٹ سیفٹی میں اگر آپ دیکھیں, جنہوں نے جوائنٹ کمیشن کی بکس پڑھی ہیں, تو اس میں پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں, 6 بڑے گولز وہ ہیں, باقی ACC کے چیپٹرز ہیں, ESC, بہت سارا پیشنٹ سیفٹی کا مٹیریل ہے. اسٹاف سیفٹی میں ویکسینیشن ہے, اسٹاف کی PPEs کی اویلیبلٹی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں انڈیکیٹرز یہاں سے نکلیں گے, اور انوائرمنٹل سیفٹی ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ کر کے تو پھر میں اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ نیکسٹ پریزنٹر کو کوشش کروں گا کہ ہینڈ اوور کروں. دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ایک آرگنائزیشن ہے, جوائنٹ کمیشن ایکریڈیٹ, وہاں کا اسٹرکچر ہے. اگر ہم اس سے تھوڑا بہت پلس مائنس بھی کر سکتے ہیں, پر اگر آپ میجورٹی آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ براڈ پریورٹیز جو سیٹ کی جاتی ہیں وہ بورڈ آف گورننس کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے نیچے ایک چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو جو ہے نا جوائنٹ کمیشن کے مطابق لیول 2 لیڈرشپ پہ آتا ہے, اور پھر اس میں چیف آپریٹنگ آفیسر اور میڈیکل ڈائریکٹر جو ہے, یہ ان دونوں کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل وائڈ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کلینکل دیکھتا ہے میڈیکل ڈائریکٹر, اور چیف آپریٹنگ آفیسر مینجمنٹ سائڈ سے دیکھتا ہے. تو اس میں پھر اس سے نیچے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور کمیٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفک میئرز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں تک میرے خیال میں اس سے آگے جو ہے نیکسٹ پریزنٹر ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے میں نے آلریڈی کور کر لی ہیں, کچھ وہ کر لیں گے. یہ ایک اور اسٹرکچر ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ بورڈ ہوتا ہے, بورڈ آف گورننس, پھر CEO اور کوالٹی کاؤنسل ہے, پھر میڈیکل ڈائریکٹر ہے, یہ چیف آپریٹنگ سیفٹی کمیٹی اور کلینکل رسک مینجمنٹ کمیٹی. تو انفارمیشن سے اوپر سے پریورٹیز پہلے سیٹ ہوتی ہیں. پچھلی سلائڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پریورٹیز اوپر سے سیٹ کرتے ہیں, اور پھر نیچے سے انفارمیشن کا واپس فلو بھی ہوتا ہے, بورڈ تک آتا ہے. تو دس از, اگر وہ آپ اسٹینڈرڈس کو دیکھیں جوائنٹ کمیشن کے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کمیونیکیشن کا فلو کس طرح کے اوپر سے نیچے تک جاتی ہے, اور نیچے سے اوپر تک کیسے جاتی ہیں. ایون ویژن, مشن, گولز, آبجیکٹیو, یہ سارے سیٹ اوپر سے تو نہیں سیٹ ہوتے سارے, اس میں نیچے لوگوں کا ان پٹ ہوتا ہے. تو دس از ویئر آئی تھنک میری پریزنٹیشن جو ہے یہاں تک میں کر لوں گا, اور آگے جو ہیں نیکسٹ پریزنٹر جو ہیں آ جائیں گے. اس سلائڈس تو میں نے جس میں کافی ساری ڈالی ہوئی ہیں, لیکن یہ سلائڈ میں نے صرف آپ کے لیے یہاں پہ شیئر کی ہیں. اس میں سے بھی دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو کوئی اس میں سے امپورٹنٹ مٹیریل اس میں سے ہیلپ کرتا ہے, نہیں تو نیکسٹ والی چیزیں شاید ریپیٹیشن ہو جائیں نیکسٹ پریزنٹر کے لیے. تو I would like to mention acknowledgement for this presentation, Mr. Taimur Shah, who is the Chief Operating Officer of Shifa International Hospital, Islamabad. He is my mentor as well. So I'm very much thankful for the giving me this presentation as well. So اگر کسی کا کوشچن ہے میرے خیال میں وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور ابھی بھی جو بھی فورم
के ऊपर अगर आप समझते बाद में करें तो बाद में, आई एम रेडी हियर. थैंक यू सो मच. Thank you, Sir Umar Farooq, for this knowledgeable and beautiful presentation. Surely, I really like the quote that if you can't measure it, you can't manage, and if you can't manage, you cannot improve. So, really, quality indicators, they are very important for our evaluation of performance for any organization or any company. So, let's moving on to our next presenter, Sir Irfan, and he will be discussing in this session with us about um, how each one of us can develop effective KPIs or key performance indicators at work. So over to you, Sir Irfan. I'm sharing your presentation and then you can start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. If my voice is clear, so I can continue. Yes, sir, your voice is clear. Thank I'm you very sharing the much. screen. Thank you. So I would like to thank Dr. Muhammad Siddiqui for honoring me to have a talk on KPI selection and to connect with the group of respected pharmacists and other healthcare workers from our beloved country, either in Pak or abroad. And I would like to thank all the coordinators and facilitator or who is working on this platform to share the voices of different experts, to take opinions from different experts across the globe, and to share with our colleagues back in the country. And thanks my colleague that who really well elaborated the strategic intent that how should we map the strategy and what is mission, vision, values, core drivers, and how to connect these to KPIs. So I would be just going to in my session that what KPIs are, and most of them these were being explained by Mr. Umar. So I will not go in detail, but my topic will be, I will be focusing on how to select the right KPI or what uh, techniques or tools to be used for the selection of the right KPIs. Because as he mentioned, Mr. Muhammad Umar, he mentioned that we need to have some measures. We need to select measures. In order to measure, in order to manage, we need to measure. In order to improve, we need to measure. If we have a data, based on data, we can take some initiatives. We can take some actions. And that what he mentioned that yesterday they had a kind of meeting or a seminar that held in Peshawar, but the stakeholders were asking that whom to compare with. So this is what it comes from. If we have the data that has been measured either on national level or on different organizational levels, that we have the data in terms of scorecard or dashboard, so we can present to someone. And I'm sorry to say that we always blame the decision maker, either the government or whoever else, that they are not taking some actions, they are not improving our healthcare sector, but what we're giving them. So this does matter as well. So first we need to measure, and based on that we can take some initiatives to improve the performance. Okay, can we go to the next slide? Next, please. Okay. So at the end of the session, one slide back, please. The participants or the audience will be able to differentiate between objectives, KPIs, and initiatives to understand the value added by having KPIs, to align KPIs to strategic objectives, and to apply best practice techniques to KPI selection. Next, please. Well, here I have elaborated the life cycle of a KPI. We start, when we're talking about KPIs, so we start with the KPI selection. And this is only what I will be today talking about, only one point, that is KPI selection. The next comes the KPI documentation, then data gathering and visualization, then data analysis and reporting, after that decision making and initiative management, and after that, learning and performance culture. Next, please. Okay. So as defined by Mr. Muhammad Umar, the KPI definition is a measurable expression for the achievement of a desired level of results in an area relevant to the evaluated entity's activity. If we just look into the definition, it looks quite complex, but if we split it into three parts, that is, we call it KPI. So there is key, it's performance, K for key, P for performance, and I for indicator. So the key in this definition is evaluated entities activity. Entities,
Over here, it is kept entity because a KPI could be for a department, could be for an organization, could be nationwide KPIs, could be worldwide KPIs. So this could be attained to any organization or an individual department. So that's why the term entity has been used. So the key over here is evaluated entities activity. The performance is achievement of a desired level of results. If I manage to reach the desired level of performance or the desired level of results, so this is what we call performance, and I'm performing well. And the last is the indicator. So over here in the definition, a measurable expression that what indicates. Okay, then before we go to KPIs, we talk about metrics. Anything, and metrics is anything that you measure. Next, please. Next, then we will come back. Okay, anything that you measure is a metric. For example, air temperature, air humidity, air purity, square meters, whatever, number of employees, number of hospitals, number of bed available in a hospital. So all these are metrics because we are just measuring them. But it itself is not suggesting anything. It is not improving anything. So once we add a target to any metrics, it becomes a KPI. So a metrics could be, can you go back to that slide, please? 2 slides back. A metric could be a KPI, back please. Yeah, a metric, when it is expressing the performance, we call it a KPI. When it is representing risk areas or risk assessments, we call it KRIs, key risk assessment. And both KPIs are key risk assessment, indicators, key risk indicator or key performance indicator, both leads to analytics. In analytics, we have the data, and based on the data, we take some decisions. So here, why we are using KPIs to take some decisions? Because we don't want to take decisions based on assumptions and based on our experience. So there should be some data. That data either comes from KRIs or KPIs, and based on that, we take some decisions. Next, please. And over here, I would like to clarify something because I have seen some people are confusing objectives, KPIs, and initiatives. So objectives always starts with a verb. And for example, increase customer satisfaction. So the word increase, this is a verb, and that what it shows that it is objective. Because once you are putting KPIs, so we need to understand the terminology. So better understanding of the terminology, it will leads us to select the best tools and best processes, and then of course to better decision making. The KPI starts with some symbols. That is a dollar sign that is for value of, hash sign for number of, and percentage sign that is percentage of. And the examples are their revenue per client, complaints, number of complaints received, or customer satisfaction that we measure in percentage. Initiatives always starts with a noun. For example, clinical decision support system software implementation. So this is an initiative. Next, please. Okay, next. KPIs. There are some famous KPIs that are used in different sectors. For example, hospital occupancy rate, mortality rate, revenue, net promoter scale. Net promoter score is a very good KPI that should be used by different organizations, especially hospitals. This can be derived from different surveys that shows us that how many customers are bringing further customers to us, and especially in private sector. For example, if I'm sending a survey to one of the patients who visited our hospital, and I'm asking one question that, would you recommend my hospital or this hospital, that is Qasim National Hospital, what we have, to your colleagues or to your family? And his answer is yes. So it means he is bringing to me further business. So this is how we measure our net promoter score. And there are different other types of KPIs. We can even look into different sources of KPIs. We can get these KPIs from other sister organizations or from different sources. Next, please. Next slide. Okay, the value added by KPIs, I will not go in detail, as Mr. Muhammad Umar, he explained already that why we need to have KPIs, why we are going to spend our energy all the time on having KPIs, why it's needed.
what is the benefit. So there are three basic benefits with which are complemented by three further. So what we said that KPIs bring clarity, and number two, it brings or adds focus to an organization, and number three, it's improvement. And these three are complemented by three more, that is engagement, communication, and learning. Once we talk about clarity, so the KPIs provide a detailed numerical view of the desired results aimed to be achieved. And when we're talking about the focus, because whenever we are having the numerical value in terms of dashboard or scorecard, so what we do, what does we do, or what do we do, that it conveys what matters, or it conveys what requires attention. For example, if you are not reaching the target, we have, for example, we are saying that CAUTI should be, let's say, that 2% of patients, or not more than 2% of patients should have CAUTI, that is catheter-associated urinary tract infection in our hospital. So when we are measuring this KPI, and if we are not reaching the target that is less than or equal to 2%, so it brings our focus on that we need to improve over here. And whenever we are talking about improvement, so it objectively evaluate the level of achievement of desired results. So we take initiatives based on what we are not achieving, and this is how the KPIs leads us to improvement. Then we're talking about engagement, that it creates a sense of ownership and responsibility. And communication, it provides a common understanding of the numbers that matters, and that produces standardization and transparency as well as credibility. And the last is learning. Of course, we learn from the KPIs based on the initiatives that we take, or based on the decisions that we take or we consider. Next, please. Okay, then objectives, as I spoke about objectives as well as the ex-presenter. So here, when we put in objectives, we have two options that, for example, I have considered an objective and I have explained it into two ways: that decrease medication error by 20% by the end of financial year under pharmacy director coordination. This is one way to write an objective. The other way to write an objective is a SMART objective, what we call it. That to put a KPI for objective, then to put a target for a KPI, because if there is no target, so there is no KPI, it is just a metric. Then a timeliness we put, and then the owner, who will take ownership of the KPI. So the objective is decrease medication errors. Now the KPI for this objective, it could be 1 or 2 or more than 1. That percentage of medication errors, the target is 20% of all prescriptions that we dispense. The time by the end of financial year, or after 6 years, or by end of September or August, whatever you put the timeline, and the ownership under pharmacy director ownership. And this is how we put objectives, or how we dissect the objectives in order to make it understandable. Next, please. This slide was explained by Mr. Muhammad Umar well, and I'm not going to explain it. It's only that how to link KPIs to a strategy. He talked about a strategy. Now, how to link KPIs to a strategy, I will just mention that. About the strategy, it is vision, mission, values, and value drivers. And when we're talking about strategy, so we're talking about only planning, that what Mr. Muhammad explained. And we can display the strategy. This is what we call it, desired state of evolution, and we can explain it on one page, because strategy needs to be communicated. If it is not communicated to frontliners or department heads, so this is not fruitful, because we have seen strategies for different organizations consisting of 50, 60, 70, 100 pages, so nobody could read it even. And the strategies, most of the hospital or organizational leaders, they are thinking it's only for them. They don't even cascade it. They don't even share with the department heads or the frontliners. If me as a department head do not know about the strategy of the hospital, so how can I put objectives and KPIs in initiatives? So then the strategy, when we have a strategy, it needs to be executed. And how to execute the strategy? We need to put it into objectives. We need to put some objectives in order to
measure or in order to execute the strategy. When we're talking about objectives, we are talking about the doing part, and this is reflected as a strategy map. On the right side on the strategy map, we can show the strategy map in a kind of helicopter view also on one page, that to measure the strategy, whether we are meeting the objectives or not. Now, we know that what we are doing, we know it in objective part, but now, whether it is making a sense or not, so what we have to do, we have to check it. And how to check? We put KPIs for that. For each objective, we can put one or more than one KPIs. And the KPIs could be represented in terms of scorecard or dashboard. And then the scorecard and dashboard are most likely the same things, except only that scorecard is used to measure the objectives, strategic objectives, while the dashboard is used to complement the scorecard. And it is used to measure, it is more visual, and it is used to measure operational aspects of our organization. Then we put initiatives for each KPIs, because the KPIs will tell you where you stand, whether you are meeting the target or not, but it will not bring improvement until unless you don't take initiatives based on the KPIs. And this is what we said, the act based. And plan, do, check, and act. Whatever you do, you will end up with this Deming cycle, the plan, do, check, and act. And this is how to link the strategy to KPIs and initiatives. Also, we are going through the same cycle, that is Deming cycle, plan, do, and check, and act. And initiatives are represented by portfolio of initiatives. Next. This is just, I will not go in detail. This is how to cascade the strategy to departmental level, and then departmental level strategies onto individual level. These are more similar, that is objectives on strategic level are the same as on departmental level, or we align the departmental level objectives to strategic level, then the departmental KPIs to strategic KPIs, and then departmental initiatives to strategic initiative. There must be alignment, with only one difference, that individual level, we do not have initiative, we are measuring the task. Next. Okay, and this is where I will focus, that how to select the right KPI, or what techniques to use to select the right number of KPIs or the right KPI. So over here, we need to, before we are going to select a KPI, we have to go through the following steps. Number one is prepare for KPI selection. And here we cover scope clarification. About the scope that we need to clarify, you are selecting the KPIs to measure what? Whether it is to measure strategic objectives, or to measure departmental objectives, or to measure individual tasks. And then there is a KPI expo. In KPI expo, we comes up with a number of KPIs from different sources. And when we are going, before we are going to the KPI workshop, so we are having this number of KPIs, and we need to discuss with whoever sit in the workshop, whether they are from management, from the organization ownership, from the leadership, from the management, or from the frontliner, that which KPI to assign to which objective. And then we talk about also clustering. This is another technique on selecting the right KPI, because you might have a number of KPIs that you are taking from different sources, but now how to cluster these KPIs to different objectives, because you cannot assign more than 2 or 3 KPIs to one objective, because you will be ending up in more than 3 KPIs. So you will be having how many objectives throughout an organization? If you have 20 objectives, or for example, 10 objectives, and for each objective you are having 2 KPIs, so there will be 20 KPIs. If you are measuring this more than 20 KPIs in a department, so you will be spending all of your time on collecting the data only. So that's why we have to balance it. And in the blue part, I have written a KPI expo, KPI clustering, KPI selection workshop, value flow analysis, and KPI balancing. These are the tools used in KPI selection. So you can select either of the technique to select the right KPI.
But the best one is KPI selection workshop, where you collect all your organization frontliners or leadership and management or the head of departments, and you listen from them. You give them ownership to select the right KPI, and they understand that what KPIs mean to, or why we need to select the KPIs, why we need to measure the KPIs. So once you give ownership to the people, then they will be working on it, and there will be fruits of what you are measuring. So I will be focusing only on the value flow analysis, what we call it VFA, that how we use the VFA tool or technique to select the right KPI. Before selecting the right KPI, we have some selection criteria. What we need to see, we need to look for three things: that the KPI should be relevant to what you are measuring, clearly defined. There should be target. If you do not have a target, it's not a KPI, it is just a metric. And it should be balanced, because for each objective, what we talk about KPI balancing, that at least you use 2 KPIs for each objective and core KPIs for each objective. And this is what we call it, that the KPIs are balanced. Next, please. There are some sources of KPIs that where we can take the KPIs from before selection. So where comes from the KPIs from? Where the KPIs comes from. So it comes either through workshop, you can develop KPIs. The board can ask you to have some KPIs. They can suggest or recommend some KPIs. It can come from management, from historical data. It can come from compliance, from external list, from competitors, from benchmarking, or from industry standards. And there is another way, that is internal and external across primary and secondary base, how to take the KPIs from, or where to take the KPIs from. So these are different sources that where we can select the KPIs from. Next. Okay. Value flow analysis, it tells us about what? A logical model to indicate the value generation from input, process, output, and outcome. And why it is important, or why we need to use value flow analysis to select some KPIs, because it gains insights into how the objective can be measured from different perspectives. Next, how it works, I will be showing it in the next slide. Now, for example, as we mentioned that we do have vision, then mission, then values, and then objectives, and then KPIs, and then initiatives. So we assign KPIs to objective. For example, our objective over here, I'm selecting one objective that optimize inpatient inflows or inpatient flow. So how can I assign different KPIs to this objective? I have 4 categories: input, process, output, and outcome. If you have heard about Duran trilogy, so he's talking about structure, process, and outcome. And structure is similar to input. So whatever we do, we end up in either input, process, output, or outcome. So whatever process you have, whatever you're doing on organizational level or departmental level, everything will end up here. Either you need to have some input, then process, output, and outcome. How? For example, for this specific objective, optimize inpatient inflows, you will have from, you can consider, you can select, this is not the standard, you can select one of these KPIs and one of these metrics. That is, input metric could be what? Medical staff availability, the number of medical staff available. Okay, the next could be the number of hospital beds. From the process, this is from the structure. Okay, there could be anything else. That is the, I can say, that the competency of the staff. You have the staff, but what is their competency level? So this could be also an input. From the process measure, we can select the number of patients discharged per day. Another could be the length of stay of the patients. From the output, we can assign that is bed occupancy rate and bed turnover. Now, there is vagueness between outcome and output. Some people confuse outcome with output. The outcome is the impact the output is generating, or the impact of input, process, and outcome. It is not the direct output of what we are doing. It is the impact, what we are creating. So why we need to optimize the inpatient inflows? Because to reduce the operating cost or to increase the revenue. So this is how we can measure operating cost of
what we do. So how, whether we are reducing, we are increasing or decreasing. And the next will be the revenue per bed. How much revenue we are generating per bed. Next, please. Input metrics generally include, as I mentioned, from human resources, financial resources, or infrastructure. You have to consider these three things, either from human, from what capital, either human, financial, or infrastructure. Human resources could be number of employees, number of physicians, number of nurses, number of skilled or competent staff. Financial resources could be budget, could be grants, could be bank loans, could be variance. Infrastructure is the equipment available or the number of bed available, as what we talk about to improve the efficiency of the inpatient inflows. When we are talking about the process measure or the process metrics, this could be, next please. Okay, so the process measures could be a transformation in terms of time and utilization. We measure over here two things, timeliness and utilization. Whenever we are talking about the process, we select the metrics or KPIs from timeliness and utilization rates. And this could be, that is, in terms of timeliness, the person and time delivery vaccination. For example, the time to finalize the task, utilization, that is utilization equipment utilization rate, or the ambulance response time. When we are talking about the output, next please. So this can come from, and over here they generally include quantifiable results. How we differentiate the outcome and the output. Output we measure in terms of quantifiable results, and this could be the example, that is number of patients vaccinated, number of treatment delivered, number of surgeries performed, number of examination completed. But the outcome is different. This is the impact of what we are doing. Next. Here we see generally include the added value or the impact. And the examples are incidence of disease, mortality rate, or saving generated by innovation ideas, patient satisfaction index, or net promoter score. These are outcome measures. Next. Okay, I have put some case studies. I can say that to have two different objectives in order to make it more simpler for the audience. We took one objective over here that ensures staff immunization for COVID-19 in a hospital. So what could be the input measure, the process measure, output measure, and outcome measure? The input, as we say, that it comes from either from human capital, or from the budget, or from the infrastructure. So here is the budget, and there is the number of nurses or physician or the staff available, and itself the infrastructure, that is the number of vaccines available. So this is how we can measure that whether we are reaching our objective or not. We have to measure that what budget we have and the number of staff that is required to vaccinate the hospital staff, whether we have the required number of staff or no. And the next is, do we have the required number of vaccines or no? From the process measure, as we are measuring the process, so and we are measuring the timeliness over here, so on time delivery of vaccination program. In the output, we are measuring that the number of staff vaccinated, and the outcome is the impact of this objective or of this program. So here we see the incidence of disease, or we can measure it by another way, that is sick leaves. How many staff after this program, after those hospital staff were vaccinated or immunized, still how many employees are taking still sick leaves, or how many staff are still getting sick with the COVID-19. So this is how we can measure the impact of this program. The next could be, okay, this we will still continue with this. Another case will be objective. For example, we are having a different objective over here, but the difference is I provided the number of different KPIs or metrics, and we need to assign now to input, process, output, and outcome measures or perspectives. So our objective is operate in an environment that fosters creativity and innovation. And there are 12 KPIs that we can assign either to input, process, output, and outcome. And I have explained them into input measure. We can put innovation champions in each area. Then we can select also the staff, the number of staff in innovation program. The next could be that is the budget availability, because we talk about, when we are talking about the input measures, we are talking about the human capital.
and the budget and the infrastructure. Then we're talking about the process. So anything that is talking about the timeliness, it will comes under the process, and that is innovation focused groups. The next is the time to evaluate an idea, and the last is ideas evaluated within the SLA target of 2 weeks. The output, it what we generated, what we received after this having input and process. So these are 9, 10, and 11. That is that what we talk about, the percent of innovation ideas evaluated, and then innovation ideas funded, and then innovation ideas implemented, how many ideas we generated, how many ideas we funded for, and how many ideas we implemented. And the outcome is the impact of it. So the impact can be measured in terms of how many patents we generated, or how many values, or what is the value generated by innovation ideas. And the last could be the innovation ideas that generated value. So this is how we can assign different metrics or KPIs into an objective. The last we put, as I was being provided with this template, so I put in question also. And I have given some prerequisite questions also. I don't know if the survey was conducted or not. If that has been conducted, so I would like to see the result, and I can share back that what was the understanding level of all of our colleagues in terms of KPIs, that how we can select, and I selected only those questions from the basics of KPIs and KPI selections. I didn't select any question from the KPI documentation, data gathering, or data visualization. I selected those questions only what I covered. So here I put a question only, that which KPI is best suitable for measuring the objective. The objective is improve the process performance. That is number of hours spent on process improvement, percentage of process improved to desired level, and the value of or the cost of process improvement, and deliver process improvement project by end of financial year. So I'm not going to select the answer over here. Though I think when you will move next, so you will have the answer, but I want to listen from the audience. Because this is a tough question. It's not that easy. So if they understand well what we discussed today, so they can answer it, and they can explain it, that why we can even give them the answer that is option B, but why is the option B? So we want to hear from them. And if they will be asking me, so my answer is because once we are measuring the impact or the value generated by any objective, so we measure by the outcome, not by the output, not by the process, not by the input. And here the answer is the outcome. Thank you very much. This is all about from me. If there is any questions, so I will be here to answer. Thank you, Sir Irfan, for this beautiful presentation and defining us from the end-to-end journey about how the KPI is developed, prepared, and how it is facilitated, the process flow. Everything was so much brief and yet concise. So we have two questions here from our audiences. So the first question is from Mr. Omar Khalid. He asked us that his question is for Sir. Um, Let me read this out. So yeah, his question is that do we have monthly or annual KPI reporting system to regulatory bodies in Pakistan like Punjab Health, etc., or the federal government is apart from internal hospital? Thank you so much for the question. Actually, we unfortunately we do not have such kind of concrete mechanism for the monthly, weekly, or quarterly or annually requirement for KPIs. Yes, there are some regulatory bodies they ask for certain KPIs, but that are not in that form that the Mr. Irfan has presented, and I have also talked a little about it. So that is in that, not in that form. That could be like, if you can say, like there are the organization EPA, or Environmental Protection Agency. So they say your incinerator is producing what kind of smoke. So these testing should be done.
So if you provide them these testing, then they say it's okay. If it's a RO plant, there is a reverse osmosis water used in dialysis. If you are doing the testing on quarterly basis, they say it's okay, that's fine. So to my knowledge, yes, the in bits and pieces, the regulatory authorities demands for certain things, but that is not in that KPI form, and that cannot be used for benchmarking in future. uh, yes, there are things placed in the different bodies. I mean, there are in different database, but that is not being used for benchmarking as well. Hope I answered that question. Yes, sir. Thank you. So our next question Thank you. is that do these safety or risk management committees comprise of doctors, nurses, or pharmacists, or is it just overseen by the management or the admin department? No, this is this committees. It is again up to the organization to whom they want to make part of these committees. But the ideal or best practice is management, administration, nurses, doctors, clinicians, and external regulators. And sometimes can be part of such committees. So the best approach is it should be combination of all of them to have a certain mean. हर एक को एक लेंस मिल जाता है देखने के लिए. तो the best approach is these all should be together in the committee. Either it is a clinical risk management committee, either it is a this hospital management or safety committee. So in safety committee, usually the clinician part is less, but the clinical administration people are there. Thank you. All right, sir. Thank you Thank you. for answering the questions. So let me tell you all about our next session that is going to be happen on 13th of February. You guys can note the date and time. So next time when if you want to join the sessions from Giving Back to Pharmacy in Pakistan, and these sessions are conducted by the highly qualified professionals. So if you want to fulfill your knowledge and if you have the direction that are aligned with these topics, you are most welcome to join these sessions. So our next session will be on pharmacovigilance and role of pharmacist in this process, and this will take place on 13th February at 4 p.m. Pakistani time. And you are all requested to fill the feedback form given in the YouTube comments. I hope you guys can easily fetch it from there, and those who fill the feedback form will get the certificate. Also, uh, there is a yeah, that's all from this session, and I hope that you guys really liked it. You can easily express your thoughts, your suggestions, your comments in the feedback form. So uh, it will be nice to hear from you guys. Thank you, everyone, and Jazakallah khair. See you in the next session. Kasba, if you will allow me to speak for 30 seconds, just Hmm. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Thank you. thank you. Thank you, everyone, again. Just I would like to know after this session from the participants, or if you have a feedback by either way, to hear from different organizations that if anybody, after having this session, if they implemented or if they developed any KPI, if they can share with us. So this could be like we can share with other organization as well that see with this session how to see the outcome also, the output and the outcome to measure that whether they have started developing it or we just going with the sessions. So it could be in terms of other sessions as well. But if you would ask me to evaluate my session, so I would see the outcome and the output. So the outcome and output to me would be that even if few hospitals started to manage in having some KPIs using the value flow analysis or by having a workshop or having clustering technique or whatever technique they're using,
that doesn't matter. But what kind of KPIs they have started measuring? That would be my pleasure to see. Yes, so definitely. So yeah, Thank you, Irfan. It was very nice having you both, Muhammad Umar and Irfan. And we will be, if we have any comments and feedback in our survey, we will definitely let you know.